بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں ایک بڑے ہی قیمتی گیسٹ ہم لے کے آئے ہیں جو اپنے فیلڈ میں ماسٹر ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ دوسرے فیلڈز میں بھی مہارت رکھتے ہیں. کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹل چینج، مینٹل ہیلتھ اور سپورٹس، آرٹس، جس ٹاپک پہ آپ بات کرنا چاہیں یہ بندہ اس پہ بات کر سکتا ہے. ایکسپرٹیز اتنی ہے. مرتضیٰ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو مرتضیٰ ہمیں اپنے آؤٹ فٹ کے بارے میں بتائیں، کہاں سے لیا ہے؟ یہ بیسکلی میرا اپنا ڈیزائن ہے. کیسے ڈیزائن کیا اس کو؟ یہ بیسکلی میرا اس کی انسپائریشن مجھے ملی تھی حلوہ سے. حلوہ شاید آپ کو یاد ہو، لاہور میں اچھرا بازار میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ایک عورت پر اٹیک کیا گیا تھا ایک گروپ کی طرف سے، کیونکہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ان کے شرٹ کے اوپر قرآن لکھی ہوئی ہے. سو بیسکلی اس کے اوپر بھی کیلیگرافی ہی ہے، بٹ یہ ایک پرشین غزل ہے بہت فیمس، نمی دانم چی آخر چوں دم دیدار می رقصم. یہ جو آپ کے ڈفرینٹ جگہوں میں بچے ہیں جو بناتے ہیں اس طریقے کا آرٹ، کوئی کیلیگرافی کر رہا ہے، اچھا کوئی بڑا اچھا پینٹنگ بناتا ہے، اچھا کوئی پھر اسی طرح کپڑوں کے اوپر ہینڈی کرافٹ بڑا اچھا بناتا ہے. چھوٹے بچوں کی میں بات کر رہا ہوں، اسکول گوئنگ، کالج گوئنگ. تو اسی طرح کوئی آپ نے ٹیلنٹ ہنٹ کہہ لیں اس پروگرام کو، جو بھی نام دے دیں، کوئی ہے آپ کا ارادہ ایک چھوٹی سی میں ٹیم بنا لو اور ان کو بھی اپنے ساتھ آگے ضم کر کے ایڈ کر کے پورٹرے کر لیں؟ یار ارادہ تو ہے. ایون اس پہ ہم لوگ آلریڈی ہوم ورک بھی کر چکے ہیں. ریسنٹلی ہمارا ایک ورک شاپ ہوا تھا ایک آرگنائزیشن کی طرف سے، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا. وہ ایک بڑا ہی مزے کا اور فروٹفل ورک شاپ رہا تھا جس میں آئیڈیاز شیئر ہوئے اور یہ تمام تر چیزیں ہوئی. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم آگے جا کے اس کام کو صحیح سے آگے چلا لیں. اس کے بعد پھر ابھی ریسنٹلی ینگ ریفارمرز کا ایونٹ ہوا، ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام، اس کا اس میں ایڈ ہیں آپ؟ اس میں بالکل جو اس کے تھرو کر لینا پھر انشاءاللہ. کیونکہ دیکھ لیں اصل میں ہمارا، آپ کو خود بھی اندازہ ہوگا، آپ وہ یاسین اعظم نہیں ہے جو آپ ہونا چاہتے تھے. آپ وہ یاسین اعظم ہے جسے حالات نے بنا دیا ہے. اب ہم دونوں تقریباً ایک ہی حلقے کے ہیں. آپ اپنے بچپن کو ہی ریکال کر لیں، مذہبی لڑائیاں ان میں ہم بڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد لڑکپن میں آ جائیں، مینٹل ہیلتھ میں ہم بڑے ہوئے ہیں. اب جوانی میں آئے تو کلائمیٹ چینج سے لڑ رہے ہیں. تو ہمارا زندگی جو چل رہی ہے نا وہ حالات کے ساتھ چل رہی ہے. بول کے وہ ایک شعر ہے کہ میں کہ ہر دور میں ہوں گردش دورہ کا امی، جس نے دنیا نہیں دیکھی میرا چہرہ دیکھے. یار مرتضیٰ، وہ مجھے نا بچپن ویسے نہیں یاد، لیکن وہ چیزیں مجھے کلیئرلی یاد ہیں. وہ اسکول میں ہوتے تھے اور اسکور کی طرح ہوتا تھا کہ آج فلانا فرقے کے بندے نے فلانا فرقے کو مار دیا، اگلے دن اس نے بدلہ لے لیا. تھوڑی دیر کے لیے ہم تو ویسے ہی بچے ہوتے تھے، ہمیں اسکول سے اتنی کوئی محبت تھی نہیں، ہمیں تو خوشی ہوتی تھی کہ چھٹی اسکول بند ہو جائے. وہ تو تھی خوشی، اس میں کوئی شک نہیں. مرتضیٰ تھوڑا اپنے فلمنگ کیریئر کے بارے میں بتائیں یار مجھے. آپ نے کتنی فلمیں اب تک ڈائریکٹ کی ہیں اور کتنے لوگوں کو دکھایا آپ نے اپنی فلمیں؟ یار اگر میں اوور آل اپنے کیریئر کی بات کروں تو وہ آرٹسٹ والا جو تھا نا کیڑا، وہ بچپن سے ہی تھا، لیکن وہ چیز ڈیفائن نہیں ہو پا رہی تھی مجھ سے، اور نہ کوئی صحیح سے گائیڈ کر رہا تھا. پھر وہی بات، ہم جس معاشرے میں پلے ہیں اس میں ہم لوگ ایک کمپٹیشن میں ہوتے ہیں، اسکول کالج، ان میں مارکس اور گریڈس اور ان چیزوں کے پیچھے. تو وہ جو ہے نا وہ ٹیلنٹ ڈیفائن نہیں ہو پا رہا تھا. لیکن انہی چیزوں کی وجہ سے میں جو ہے نا میری مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی. اچھا اسکول لائف میں مطلب 7th کے بعد میں نے جو کیا ایشو تھا یار سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کرنا کیا ہے. اچھے بچے تھے مطلب ECD سے لے کر 2nd ایئر تک کی اگر میں بات کروں تو میں نے 7 اسکول چینج کیے ہیں. کیا ریزن تھی یار؟ ڈفرینٹ ریزنس. مطلب ان میں پھر آپ نے جو پوچھا نا کہ آپ اچھے بچے تھے، تو میں اچھا بھی تھا، مطلب باغی بھی تھا، شریف بھی تھا. بعد میں جا کے پھر اینڈ پہ جب زیادہ مینٹل ہیلتھ کا جب پریشر زیادہ آیا تو جو ہمارے پورے گلگت بلتستان کے تقریباً پروفیسر ہیں، ٹیچر ہیں، سر اصغر شاہ، انہوں نے مجھے کافی زیادہ فری ڈیل دیا تھا اپنے انسٹیٹیوٹ میں کہ آنے آؤ، نہیں آنا نہیں آؤ، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہوں مینٹلی. تو وہ اس ٹائم پہ میں تھوڑا سا جو ہے نا کلاس میں وہ کہتا نا اپوزیشن لیڈر، وہ تھے. وہ والا پھر میٹرک ہوا، 2nd ایئر ہوا، پھر آپ NCA پہنچ گئے. اس ٹائم پہ میرے پاس آئی تھنک iPhone 5 ہوتا تھا. تب مجھے شوق آیا تھا یہ ٹائم لیپس بنانے کا.
کیونکہ ہمارے یہاں پہ نیچر کے ٹائم لیپس بڑے پیارے آتے ہیں بادلوں کے اور ان چیزوں کے نا. میں یہ چیزیں بناتے بناتے جو ہے نا پھر اس کے بعد اسٹوری ٹیلنگ والا لکھتا میں پہلے سے تھا. جب سیکنڈ ایئر میرا کمپلیٹ ہوا پتہ نہیں کیسے لیکن ہوا. اوکے اسٹوری ٹیلنگ میں روکتا ہوں. اسٹوری ٹیلنگ میں وہ اس لیے روکتا ہوں کہ ہمارے جین زی آج کل ہر دن کوئی نہ کوئی اسٹوری ٹیلر آ جاتا ہے, کنٹینٹ کریٹر آ جاتا ہے, لیکن اس بیچارے کو یہ نہیں پتہ کہ ہاؤ ٹو گرو ان دس فیلڈ. اوکے اسٹوری کیسے لکھنی ہے, اسکرپٹ کیسے لکھنا ہے, اچھا فینسی کیمرہ ہو اور فینسی لائٹنگ ہو اور مائک بڑا اچھا ہو, ان چیزوں میں وہ بڑا سوچتا ہے. تو ان کے لیے آپ کیا ایز اے فلم میکر کیا بتاتے ہیں؟ یار پتہ یہ چیزیں میرے لیے اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتی. میں بتا دوں میں نے ایسی شارٹ فلم بھی بنائی ہے جن پر لاکھوں کا بجٹ لگا ہے, اور اس پہ پھر وہی بات کیمرہ لائٹس اور یہ تمام تر چیزیں. پھر ایک میں نے شارٹ فلم بنائی تھی, مطلب فون سے میں نے شوٹ کیا اور بلیو کرے فون کے اندر ہی میں نے ایڈٹ کیا ہے, اور 6 انٹرنیشنل ایوارڈس جیت چکی ہے وہ فلم, صرف اور صرف اسٹوری کی وجہ سے. ہاں تو وہ یہ چیزیں نا اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی. اگر آپ کو شوق ہے تو آپ جو ہے نا اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اچھا یہ چیزیں بعد میں اگر ہاں آپ جو ہے نا اصل میں ہمارے یہاں پہ ٹرینڈ ہے نا ایستھیٹکس کا, اسی لیے لوگ جو ہے یہ کیمرہ اگر اچھی کوالٹی کا نہیں ہے, ساؤنڈ ان کے پاس اچھی نہیں ہے تو اس میں جا کے لیک کر جاتے ہیں. مرتضیٰ ہمارے نا جو لڑکے کنٹینٹ کریٹرز ہیں ان کا ایک گلہ یہ ہے کہ خواتین کنٹینٹ کریٹرز جو ہی آتی ہیں, بے شک ان کا کنٹینٹ بھی اتنا اچھا نہ ہو, اسٹوری میں کوئی جان بھی نہ ہو, لیکن وہ وائرل ہوتے ہیں, ان کی ویڈیوز اچھی چلتی ہیں. اور لڑکے لائٹنگ برابر کرتے ہیں, مائک اچھا لگاتے ہیں, جان مار کے کہیں چلے جاتے ہیں, جا کے پھر ایک فلم بنتی ہے, ایک کنٹینٹ بنتا ہے, اس میں پھر ویوز نہیں آتے. تو یہ جو لڑکے کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں ایشو اس کا ہے یا پھر آل اوور ہماری سوسائٹی کا؟ آل اوور سوسائٹی کا ہے مسئلہ. خاتون ہے پروموٹ کر لو. نہیں مسئلہ لڑکا لڑکی کا نہیں ہے, مسئلہ جو ہے نا سوسائٹی کے انٹرسٹ کا ہے. اوکے اس کا یہ ریزن ہے کہ ہمارے پاس ہماری جو ہے نا اپنی کوئی بھی ایجاد نہیں ہے, ہم نے خود کچھ بھی نہیں بنایا. کل جنید بھائی کو ہم سن رہے تھے, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمارے پاس ہم نے خود کچھ نہیں کیا, اسی لیے ہمیں ان چیزوں کی ویلیو نہیں پتہ. ہمارے پاس جس سوسائٹی میں فون ایجاد ہوا ہے وہاں پہ پہلے ایک پوری ریسرچ کیس اسٹڈی, پھر سوسائٹی کو سکھایا گیا ہے, سکھانے کے بعد ان کے ہاتھ میں فون دیا. اسی طرح ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس میں ایسے ہی آئی, اے آئی بھی ان کے پاس ایسے ہی آئی. ہمیں نہ فون کا سکھایا کسی نے, نہ ٹیکنالوجی کا بتایا کہ یہ کیا ہے, اور نہ ہی اے آئی کا پتہ ہے. ڈائریکٹلی چیزیں لا کے ہاتھ میں دیتے ہیں. اوپر سے ہمارے جو انٹرسٹ جو ہے نا وہ بکھرے پڑے ہیں بیکاز آف ملٹیپل آئیڈیالوجیز کے بیچ میں ہم رہ رہے ہیں. ہم نے مطلب جو ہے نا اپنا ایمان بھی بچانا ہے, ہم نے جو ہے وہ انگریز بھی بننا ہے, ہم نے کامیاب بھی ہونا ہے. یہ تمام تر چیزیں جو ہے نا ہماری ایکچوئل جو آئیڈیالوجی ہے نا اس کے ساتھ سنک نہیں کر پاتی, جس کی وجہ سے ہمارے جو انٹرسٹ جو ہے نا وہ بکھرے پڑے ہیں. کوئی کہیں سے انٹرسٹ لے رہا ہے, کوئی کہیں سے انٹرسٹ لے رہا ہے, انفلوئنس ہو رہا ہے. ہاں وہ انفلوئنس ہو رہا ہے. یہ چیزیں ملا کے نا پھر بعد میں جا کے آپ کا جو کنٹینٹ ہے نا, مطلب بڑے لیول پہ جو کریٹرس ہیں ان کا ہی آپ دیکھ لیں. اب میں اکثر میں مثال دیتا ہوں مورو بھائی کا. مورو بھائی جو ہے نا باہر سے پڑھ کے آئے اور ان کا کنٹینٹ ہے باہر والوں کے لیے. ان کی ہاں ہم اس کو نہیں سمجھ پائیں گے, نہیں سمجھ پاتے کیونکہ ہمیں اس چیز میں انٹرسٹ ہے. ایک ویڈیو بنانے کے لیے شاید ہی کوئی کرتا ہو, کوئی بندہ ادھر بیٹھ کے کوئی ٹک ٹاک بنا لے گا, ڈانس کر لے گا, ایسا ہی ہے. اور ڈسٹریکشن کا تھوڑا سا بتا دیں, فون میں کتنا ڈسٹریکٹ ہوتا ہے بندہ. فار ایگزامپل وہ تو میرے مرشد ہے وہ جو ہے نا اکثر یہ مثال دیا کرتے ہیں. آپ کا کوئی کام ہے فون پہ, ہاں آپ نے جیب سے فون نکال لیا, فون کی اسکرین پہ دیکھ لیا, اب آپ کے سامنے 10 نئے نوٹیفیکیشنز ہیں. اوہو ٹھیک ہو گیا, ڈسٹریکٹ ہو گیا. اب اس میں ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس کو آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کسی کا میسیج آیا ہو, امپورٹنٹ میسیج ہو, آپ وہ کھول لیتے ہیں. اس کے بعد آپ کہیں اور چلے جاتے ہیں, اسکرولنگ ہوتی ہے. پھر وہ آخر میں اینڈ پہ آ کے مثال دیتے ہیں کہ یو آر اے اسپریچول بینگ, تم نے دنیا پہ حکمرانی کرنی ہے اور تم سے اپنی انگلی بھی کنٹرول نہیں ہو پا رہی. اوہ مائی گاش, ڈسٹریکٹ تو بہت کرتا ہے فون. اسی لیے میں آپ میرے آفس میں دیکھ لیں, میرے گھر پہ میری لائبریری میں کتابیں میری ساری فزیکل فارم میں. 1-2 کتابیں ایسی میں نے جو ہے نا سافٹ میں پڑھی ہیں, وہ کیونکہ پاکستان میں اویلیبل نہیں تھی یا پھر بین تھی, وہ ملتی نہیں ہے. ویسے اس کا ایک دوسرا حل یہ ہے, اگر ہم نے فون یوز ہی کرنا ہے تو نوٹیفیکیشن سارے بند کر لیں. میں نے یہی کیا ہوا ہے,
مجھے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آتا. کوئی میسیج کرتا ہے تو نوٹیفیکیشن کوئی نہیں آتا. واٹس ایپ ہو, سوشل میڈیا ہو, کوئی نوٹیفیکیشن مجھے نہیں آتا. بندہ کر سکتا ہے لیکن کبھی کبھار جو ہے نا پھر وہ ایک کنفیوژن سی ہوتی کہ یار کوئی زیادہ ایمرجنسی ہو, کوئی امپورٹنٹ میسیج ہو. جیسے ابھی ریسنٹلی غزر میں ہوا, چرواہوں نے کال کی. اوکے مرتضیٰ, غزر سے یاد آ گیا یار, یہ کلائمیٹ چینج نے بہت تباہی مچائی ہے, اسپیشلی جی بھی بہت افیکٹ ہوا ہے. تو یار تھوڑا بیسک لیول سے ہمیں سمجھاؤ نا یہ کلائمیٹ چینج کیا ہے. ویسے تو میں کوئی کلائمیٹ چینج کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن ہاں پرسنل ایکسپیرینس میں پروجیکٹس پہ کام کرنا ہوتا ہے, کبھی کوئی ریسرچ کے لیے جانا ہوتا ہے. یار کلائمیٹ چینج جو ہے نا وہ مسئلہ ہے جو تقریباً ہاتھ سے نکل چکا ہے, اور اوپر سے یہ گلگت بلتستان کا مسئلہ بھی نہیں ہے, پوری دنیا کا مسئلہ ہے. گلگت بلتستان والوں پہ کے سر پہ اس لیے آ رہی ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے پہاڑ اور دنیا کے سب سے زیادہ گلیشیئرس ادھر ہی ہیں, 8000+ گلیشیئرس. تو دنیا تو جا رہی ہے گلوبل وارمنگ کی طرف پراپرلی. وہ دنیا جو ہے نا وہ بڑی بڑی کنٹریز کے آپس میں کمپٹیشن ہے, ترقی, جنگ اور ان تمام چیزوں میں ان کی طرف سے ان کی وجہ سے جو گلوبل وارمنگ ہوتی ہے نا اس کا اثر پھر گلیشیئرس پہ ہوتا ہے. وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ گلیشیئر کہاں پہ, غریب ایریا میں یا امیر ایریا میں جو بھی ہے. بلکہ ریسنٹلی میں نے ایک ڈفرینٹ سا کنٹینٹ بنایا تھا, فلڈ کے ساتھ میں نے پوڈ کاسٹ کی تھی. اس میں بھی مطلب ایز اے ہیومن میں اس کو بلیم کر رہا ہوں کہ بھائی تم کیوں غریبوں پہ آ رہے ہو. تو فلڈ جواب دے رہا ہے کہ بھائی میری کیا غلطی ہے اس میں, جو جن کے پاس پاور ہے, جن کے پاس اتھارٹی ہے, وہ رحم نہیں کرتے اپنے آپ پر, انسانوں پر. اوپر سے اگر ہم آئیں پاکستان اور گلگت بلتستان کے, تو ہم لوگ ویسے ہی دنیا میں بہت پیچھے رہ گئے. دنیا ادھر کرپٹو کی باتیں کر رہی ہے, میٹاورس پہ جا رہی ہے, اور ہم پچھلے 78 سالوں سے بجلی اور پانی کے لیے ترس رہے ہیں. تو بیسک چھوٹے چھوٹے مسئلے ہمارے پاس آلریڈی بھرے پڑے تھے, اوپر سے اب یہ کلائمیٹ چینج کا مسئلہ بھی آیا. اب سب کچھ چھوڑ کے اس پہ جا رہی ہے کنسنٹریشن, کیونکہ اوبویسلی انسان کی جان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب اس میں ہماری بھی ہیں غلطیاں ہیں, ایسے ہماری بھی چھوٹی موٹی نہیں بڑی غلطیاں ہیں. سب سے پہلے تو ہماری لیڈرشپ, اس کے بارے میں اب ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہمارے لیڈر نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے یا پھر اللہ کی طرف سے امتحان ہے, جو بھی ہے. اب آپ مجھے بتائیں, اب میرے پاس بلکہ ریسرچ پڑھی ہوئی ہے کہ 50+ کنٹریز ایسی ہیں, سٹیز یا گاؤں یا ولیجز کی میں بات نہیں کر رہا, 50+ کنٹریز ایسی ہیں جن میں گلگت بلتستان سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں. گلگت بلتستان سے زیادہ نیچر جو ہے وہ ڈسٹرب رہتا ہے. وہاں پہ تو اللہ کا عذاب نہیں آتا, وہاں پہ تو وہ لوگ ان کی آلریڈی ان کی لیڈرشپ کو پتہ ہوتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے, وہ ہر چیز اپنے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ایک تو خود ان پڑھ جاہل, اوپر سے جو اپنے ان پڑھ اور جہالت کا جو الزام ہے وہ بھی خدا پہ ڈال رہے ہیں. یوتھ کانفرنس ہوئی تھی یہ اولڈ اسمبلی میں. اچھا اب وہاں پہ اسی ٹاپک پہ تھا, کلائمیٹ چینج پہ ہی, اس میں ساری یوتھ تھی اور ساتھ میں کچھ منسٹرس اور وہ آئے تھے. تو میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی جب آپ ایک ایونٹ کر رہے ہو کلائمیٹ چینج پہ, تو اس کا تھیم بھی کلائمیٹ چینج کیوں نہیں رکھ رہے. میں ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی اب یہ جتنے سینئر آفیسرس آئے ہیں, اے سی والے گھروں سے اٹھیں, اے سی والی گاڑی میں بیٹھیں, ادھر اے سی والے ہال میں آ کے چار باتیں کریں گے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, جن کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے. پھر اسی اے سی والی گاڑی میں اے سی والے گھر میں چلے جائیں گے. میں کہہ رہا تھا جب کرنا ہی تھا تو آپ یہ سلمٹ داس میں یا پھر کسی پگھلتے ہوئے گلیشیئر پہ کر لیتے, تاکہ اچھے طریقے سے احساس ہو جاتا ہے کہ کلائمیٹ چینج ایکچوئل میں ہے کیا. ایک بات مجھے بتائیں کہ گلوبلی کرونا آ گیا, اس ٹائم آپ کا برف بھی بن رہا ہے, الحمدللہ فلڈس بھی تھوڑے سے کم ہو گئے تھے, اور آپ کی سی لائف بھی زیادہ متاثر نہیں ہو رہی تھی. امیزون کا جو رین فارسٹ ہے یا جتنے بھی فارسٹ ہیں وہ بھی کٹ نہیں رہے ہیں, جل نہیں رہا کوئی بھی, وہ بلکہ بڑھ رہے ہیں. اور آپ کے پرندے جو ہیں وہ بھی, جو مائگریٹری برڈس ہیں آپ کے, وہ بھی طریقے سے ہجرت کر پا رہے ہیں, ایک جگہ سے دوسرے جگہ جا پا رہے ہیں. آج یہ نیچرل ڈیزاسٹر اور نیچر جتنا ڈسٹرب ہو رہا ہے, اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ سلوشن کیا ہے. پرماننٹ سلوشن اس کا کسی کے پاس بھی نہیں ہے سوائے نیچر کے. اچھا, اور ہم یہی مثال دے رہے تھے کووڈ کا. کووڈ جو ہے نا وہ نیچر کے لیے بہت بڑی بلیسنگ بن کے آئی تھی, تحفہ. ہاں بڑا تحفہ آیا تھا وہ. اس میں اب آپ دیکھ لینا کووڈ سے پہلے اوزون لیئر ڈیمیج ہو گیا, امیزون فارسٹ کا آپ نے بتا دیا اس کو آگ لگ گئی. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ہے نا نیچر نے اپنے آپ کو سسٹینیبل رکھنا ہوتا ہے.
نیچر کبھی بھی جو ہے نا اپنے آپ میں ڈسٹربنس برداشت نہیں کرتی. اس کے بعد کیا ہوا, کووڈ کا ایک تحفہ آیا انسانوں کے لیے. سب سے پہلے تو انسان اپنی اوقات میں آ گیا. جب اس کی آنکھوں کے سامنے جنازے گرے نا, اس کے بعد انڈسٹریز بند ہو گئیں, جہاز اڑنا بند ہو گیا. جب سب کچھ بند ہو گیا تو سب سے پہلے اوزون لیئر ریکور ہو گیا. اس کے بعد امیزون فارسٹ بھی گرو ہونے لگ گیا. جنگلوں سے جانور نیچے آئے تھے آبادی میں کہ بھائی انسانوں کو کیا ہو گیا. تو ابھی بھی جو ہے نا شاید نیچر کو بچا سکتا ہے. اوکے. کیونکہ انسان تو ظاہر سی بات ہے دن بدن ایک دوسروں کے ضد میں, انام میں, ایگو میں جو ہے نا اوقات سے باہر جاتا جا رہا ہے. مرتضیٰ, ہمارے اسکول سسٹم کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤ یار, کہ ہمیں ادھر پڑھایا کچھ اور جاتا ہے, جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو کچھ اور ہوتا ہے. جب میں اپنا برانڈ سلاجید گدا لانچ کر رہا تھا تو مجھے سب سے بڑا مسئلہ آیا لوگو ڈیزائننگ میں, کہ میں لوگو ڈیزائننگ کس سے کرواؤں. اگر 9th کلاس میں وہ کیا تھا, A+B² بھی کریکٹ کر لیں فارمولا, میں بھول گیا وہ بھی, حالانکہ مجھے تو تب بھی یاد نہیں تھا یار. وہ پڑھانے سے نا مرتضیٰ, مجھے اگر لوگو ڈیزائننگ سکھاتے ہیں نا تو وہ میں اپنے برانڈ کے لیے جتنا پیسہ 50,000 لاکھ روپے لگا کے لوگو بنوائے وہ نہ میں ضائع کرتا, ٹائم بھی ضائع نہ کرتا. وہ پڑھانے سے بہتر یہ تھا کہ مجھے کیا سکھاتے پتہ ہے, مجھے اسٹاک ایکسچینج سکھاتے کہ اسٹاکس آپ نے لینے کیسے, اسٹاک ہوتا ہے کیا ہے, بونڈس کیا ہوتے ہیں. اچھا, ہمارا صرف اسکول سسٹم نہیں بلکہ ہمارا جو ہے نا اوور آل پرورش کا اور گروتھ کا سوسائٹی کا جو ہے نا وہ یہی ایک ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ٹوٹلی فیل ہیں. میں بلکہ تھوڑا ڈسکشن شاید تھوڑی سی لمبی ہو جائے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کے سمجھاؤں. پلیز. ایک تو بک ہے اسرائیل کے جو بچے ہیں ان کی پرورش کے بارے میں, ٹو رائز جوش چائلڈ, حائم, آئی تھنک اس حائم یا حاتم ایسا کوئی نام ہے رائٹر کا. ایک وہ, دوسرا پھر ایک ڈاکٹر تھے یا ہیں ابھی مجھے ایگزیکٹلی نہیں ہے, لیکن ان کی کافی پرانی ریسرچ ہے, ڈاکٹر اسٹیون کارلیون. وہ ڈاکٹر بیسکلی ہیں امریکن, کیلیفورنیا کے ہیں وہ. اوکے. اچھا, میں اسرائیل کی ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں, آج دیکھ لیں ظالم تو وہ اپنی جگہ میں ہیں نو ڈاؤٹ, لیکن پوری دنیا کے ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے. ٹھیک, پیچھے ریزن تو ہوگی نا, ریزن تو ہوگی یار. کوئی ان کے سامنے بات نہیں کر سکتا ہے. دنیا کے پورے فیصلے وہ کر رہے ہیں. دنیا کے تقریباً 75-80% بزنس ان کا ہے یا پھر اس میں ان کا شیئر ہے. تو میں اسی لیے اسرائیل کے اس سے میں ایگزامپل, ہاں چھوٹا سا کم ہے لیکن ناک پہ دم کر رکھا ہے دنیا میں, مطلب کسی کے سننے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے. پوری دنیا ان کے سامنے جو ہے نا بے بس ہے اس وقت. تو آپ کہتے ہیں گرومنگ شروع سے ہوتی ہے ان کی. اکثر میں ڈاکٹر اسٹیفن کارلیون ہے, ان کی میں ریسرچ پڑھتا ہوں. وہ کیلیفورنیا کے, لیکن وہ 3 سال کی انٹرنشپ ہے اسرائیل گئے تھے. اس میں انہوں نے ریسرچ کیا کہ آخر یہ لوگ اتنے پاورفل ہیں کیسے. اوکے یار, ان کا بڑا عجیب ہی اسٹرکچر ہے. اچھا, بندہ حیران ہو جاتا ہے. اچھا, بچے کی پرورش سٹارٹ ہوتی ہے ماں کے پیٹ سے. جب ماں اپنی ارلی پریگننسی سٹیج میں ہوتی ہیں, ایک ماں اپنی ارلی پریگننسی سٹیج میں ہے, اس کو بڑے ہی پیسفل ماحول میں رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بالکل لائٹ میوزک, پیانو اور وائلن اس کی وہ خود بھی پریکٹس کرتی ہیں, اور ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کے وہ لوگ بزنس میتھ کرتے ہیں تاکہ اس بچے پہ اثر ہو. ہاں وہیں سے بزنس میتھ, ہاں اس پہ ان کا, وہاں سے ان کا جو ہے نا گروتھ کا سسٹم وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے. اس کے بعد اگر ڈائٹ کی بات کریں تو وہاں کی جو مائیں ہیں, جو مائیں بننے والی ہوتی ہیں وہ بادام, کھجور, دودھ اور مچھلی, تاکہ بچے کا برین بن سکے. اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کھاتے. ہمارے ادھر تو نوڈلز تو پریگننسی ہمارے یہاں ہمارے موڈ ہو رہا ہے جی اس کا کیا کہتے ہیں, پیزے کا, تو پیزا آرڈر کر دیا. ہمارے یہاں کے ہم بعد میں بات کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد بچہ پیدا ہوا. اوکے. انیشیل سٹیج پہ بچے کو 3 زبانیں سکھاتے ہیں وہ لوگ, انگلش, عربک اور عبرانی. اچھا, ابھی بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسکول میں ان کا کمپلسری سبجیکٹ کیا ہے, ٹیکنالوجی اور بزنس میتھ. اچھا, یہ اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں میں جب ڈاکٹر اسٹیفن کارلیون کی ریسرچ ہے, تقریباً 2005 سے پرانی ہے, آج سے 20 سال پرانی کوئی ریسرچ ہے وہ. اس ٹائم پہ یہ تھا. اب تک تو وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوں گے. کون سے سبجیکٹس بتایا؟ بزنس میتھ. بزنس میں یہ فارمولے کچھ بھی نہیں ہے. یہ A+B² والا نہیں, پلس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائڈ, ٹوٹلی اس چیز پہ بچے کو سکھا دیتے ہیں. میں سمجھ گیا. بزنس میتھ اور اکنامکس اینڈ فائنینس. اس کے علاوہ گیمز کی میں بات کروں, جو بڑی گیمز ہیں دونوں ہوں گے, ویڈیو گیمز آؤٹ ڈور دونوں ہوں گے. دنیا میں جتنی بڑی گیمز ہیں
میجورٹی اسرائیل نے بنائی ہیں. ویڈیو گیمس کی بات کر رہے ہیں, ویڈیو گیمس کمپیوٹر کے اندر جو کھیلتے ہیں ان کی ساری اسرائیل نے بنائی ہے, لیکن اسرائیل میں منع ہے بچوں کو کھلانا. وہ لوگ ٹوٹل 2 گیمس کھلاتے ہیں, ایک دوڑ رننگ, اوکے, فزیکل فٹنس کے لیے. سیکنڈ وہ سکھاتے ہیں تیر اندازی, اور تیر اندازی کے بارے میں ان کا یہ بیلیو ہے کہ جو بندہ تیر اندازی میں پرفیکٹ ہوتا ہے اس کا ڈیسیجن کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور یہ اسکول میں بھی, پرورش میں بھی یہ 7 چیزیں سکھائی جاتی ہیں. اس کے بعد بچہ یونیورسٹی اسٹیج میں جاتا ہے تو یونیورسٹی کا ان کا پھر الگ ہی اسٹرکچر ہے. اب یونیورسٹی میں وہاں پہ فائنل, اچھا آپ کا سبجیکٹ جو بھی ہے آپ نے اس کو بزنس میں لے کے جانا ہے. آپ کا آخری جو سیمسٹرس ہوں گے وہ آپ نے بزنس سے ریلیٹڈ پڑھنے ہیں. آپ کا جو سبجیکٹ تھا اس سے ریلیٹڈ آپ نے کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا ہے, پریکٹیکلی بزنس اسٹارٹ کرنا ہے. اور آپ کے اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ بنے گا, وہ گروپ جب تک اس بزنس سے $1 ملین نہیں کماتی ڈگری نہیں ملتی. کیا بات ہے یار. اب آپ خود سوچیں. اچھا اس کے بعد بھی ان کا نیو یارک میں آئی تھنک ایک سینٹر ہے, جویش کمیونٹی سینٹر, وہ جو ہے نا وداؤٹ انٹرسٹ لونس دیتی ہے بزنس آئیڈیاز کو. اب آ جاتے ہیں ہم اپنے یہاں پہ. ہمارے ادھر کیا ہوتا ہے, ارلی پریگنینسی اسٹیج کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے نا, ڈائٹ اور اس پہ کیا کھاتی ہیں ہماری خواتین. اسٹارٹ ہی املی اور چورن سے ہو جاتا ہے ہمارے. ماں پیسفل ماحول میں ہے ہی نہیں. ماں بننے والی جو ہے نا, لڑائی جھگڑا, ساس بہو, اور یہ تمام ہسبینڈ وائف کے سامنے شاؤٹ کرے گا, وہ کرے گا. سب سے پہلے بچہ پیدا کرنے کا ریزن ہی یہاں پہ جو ہے نا صحیح سے ڈیفائن نہیں ہو پاتا کہ بچہ پیدا کرنا کیوں ہے. بھائی عورت کو بچہ چاہیے ہوتا ہے تاکہ مرد کنٹرول میں آ جائے, دوسری شادی نہ کرے, اور مرد نے اپنی مردانگی پروف کرنی ہوتی ہے. اچھا بچہ آگے جاتے بچہ پیدا ہوا, انیشیل سٹیج پہ آپ دیکھ لیں تھوڑا کچھ پیار ملے گا, لیکن اگر بچہ شرارت کرے یا روئے تو ڈانٹ پڑتی ہے بچپن سے ہی. اس کے علاوہ بچے کو چڑھانا, اس کو رلانا, اس کو غصہ دلانا, نام بگاڑنا. ہاں ابھی ہم آتے ہیں پیرنٹنگ, ایون گالیاں سکھانا بھی, گالیاں وہ مزے سے سکھاتے ہیں. وہ بیبی ہے تو وہ جو بولے گا پیار سے ہی بولے گا نا, تو اس کو گالیاں سکھا دو جی. اس کے بعد ہم نیکسٹ اسٹیج پہ آتے ہیں اسکول پہ. تو ہمارے اسکول میں بھی یہ بڑا مسئلہ ہے. اب اسکول اب شاید کچھ چینج آیا ہوگا. اگر بچوں کو اسکول جانے سے نفرت ہے تو سمجھے بچے کو اسکول میں بچے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کچھ نہ کچھ غلط ہے اسکول میں, اس کا نام بگاڑ کے دے رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہمارے دور پہ یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ سے اسکول میں کوئی شرارت ہوتی تھی تو اسکول میں ڈانٹ پڑتی تھی کہ ماں باپ نے کیا سکھا کے بھیجا ہے. اچھا اس کے بعد گھر پہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تھی, کوئی سلیبس کا کوئی چیز, گھر والے کہتے تھے اتنا فیس دے کے اسکول بھیج رہے ہیں, وہاں سے کیا سیکھ کے, اسکولوں میں آپ کو ہم نے بھیجا, وہاں سے کیا سیکھ کے, وہاں سے کیا سیکھ کے. تو اب میرا سوال پیرنٹ سے بھی اسکول سے بھی ہے کہ آپ کا بچہ کیا راستے میں سیکھ کے آ جائے, وہ ان پہ ڈال رہے, وہ ان پہ ڈال رہے. تو اسکول میں ہمیں ٹوٹلی کمپٹیشن کے پیچھے بھگایا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے فرسٹ آنا ہے, جیسے بھی آنا ہے, آپ پڑھے رٹے لگائیں چیٹنگ کرے, جیسے بھی آئے فرسٹ آنا ہی آنا ہے. اس کے بعد ہمارے یہاں پہ ایک جس سے مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی وہ تھی بورڈ آف ایگزامینیشن. ایک مزے کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمارے یہاں پہ آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا, ایک لڑکا بورڈ کے ایگزامس میں اپیئر ہو رہا ہے, اس کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوگی کہ اس کا ایگزامینیشن سینٹر یا اوشکنداز میں آ جائے یا سکارکوئی میں آ جائے. اب پتہ نہیں وہاں پہ کیا حلوے کے ساتھ پیپر ملتا ہے. اگر چلو ادھر نہیں آیا تو پھر کچھ اسپیسیفک اسکولز ہے گلگت کے اندر, لڑکوں میں تو ہے یہ چیز, ہر بندے کی یہی کوشش ہوتی ہے. گلگت میں کچھ اسپیسیفک اسکولز ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ ان کا ایگزامینیشن سینٹر ہے. میرا اپنا ویسے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں وہیں پہ آیا تھا. ٹھیک ہے, انہیں اسکولس میں سے. اور ایک اور بات بتاؤں اس کے بعد, اچھا میری بات آخری پوائنٹ, سب سے انفارچونیٹلی مجھے یہ ورڈ چوز کرنے پڑ رہے ہیں, اگر وہاں پہ بھی ان کا ایگزامینیشن سینٹر نہیں آتا, کسی اسٹرکٹ اسکول میں ان کا ایگزامینیشن سینٹر آئے, روک رہا ہوں شیعہ لڑکا شیعہ ایگزامینر کو ڈھونڈے گا, سنی لڑکا سنی ایگزامینر کو ڈھونڈے گا. کوہستان بورڈ کے بارے میں تھوڑا بتا دو. ہمارے لیے اوشکنداز اور سکارکوئی کافی ہے ایگزامپل لینے کے لیے کہ وہاں پہ کیوں کوشش کر رہے ہیں. لیکن خیر کسی طرح وہاں سے وہ نکل گئے. اس کے بعد ان کا نیکسٹ اسٹیج آتا ہے یونیورسٹی. اس دن احسام بھائی ہیں ہمارے انفلوئنسر, ان کے ساتھ بھی یہی ڈسکس ہو رہا تھا کہ ڈاؤن کنٹری میں جو اسٹوڈنٹس ہیں گلگت بلتستان کے, وہ مطلب پروفیسرس کو صلاحیت دے کے گریڈس لیتے ہیں. وہاں پہ بھی وہ جگاڑ چیٹنگ اور اس طرح کی حرکتیں کر کے وہ یونیورسٹی سے کراس ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اب میں نے 2 الگ الگ اسٹرکچرس آپ کے سامنے رکھ دیے, ایک وہ جو ڈاکٹر اسٹیون کارلیون کی ریسرچ تھی اسرائیل کی, اور ایک ہماری یہاں پہ. اب
وہ لوگ سیدھی سی بات ہے پاور پہ ہیں اس وقت دنیا میں، بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے، ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے. وہ لوگ ماں کے پیٹ سے لے کر 18-20 سال تک اپنے آپ کو مینٹلی، ایموشنلی، انٹلیکچولی، ایون اسپریچولی اسٹرانگ بنا کے اس ڈیسیجن پر آتے ہیں کہ بھائی دنیا پہ حکمرانی کیسے کرنی ہے. ہمارے یہاں پہ ایگزیکٹ اسی ماں کے پیٹ سے 18-20 سال تک ہم غلط رستوں پہ، ایک چیز بھی ایک راستے پہ ہمارا صحیح نہیں ہے، ایک پوائنٹ دنیا میں حکمرانی کیسے کرنی ہے جس طرح ہمارے فور فادرس نے کیا ہے، جس طرح ہمارے بڑوں نے کیا ہے، وہ ہم بھی کریں گے. علامہ اقبال کی پوئٹری ہے نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. اس پوئٹری کے حوالے سے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے، میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں. تو کیا گلگت میں، جی بی میں، بلکہ پورے پاکستان میں یہ ایشو نہیں ہے کہ تیرے دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں، میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق؟ یہ بالکل ہے، ایشو ہے یار. اصل میں پتہ ہے ہمارے پھر وہی بات، سوسائٹی ہماری جو ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز ہم تک پہنچی ہے نا، ان میں سے ایک آئیڈیالوجی ہے آئیڈیالوجی آف ریلیجن، لائک اسلام. ٹھیک ہے، اسلام پہ کوئی بھی بلیم نہیں کر سکتا. اسلام ایون گاڈ ہمسیلف از سیئنگ کہ بیسٹ ان دا ریلیجن سے. لیکن اس چیز کو ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ جب چشمے کا پانی چشمے سے نکلتا ہے تو وہ بالکل صاف شفاف کرسٹل کلیئر فارم میں ہوتا ہے، لیکن اس کی منزل ہے سمندر. اس نے سمندر تک جانا ہے، رستے میں اس میں کوئی سیوریج آ جائے گا، کسی نالے میں گھسے گا، کسی فلڈ میں جائے گا. اسی طرح جاتے جاتے سمندر تک جب وہ پہنچتا ہے تو وہ چشمے کا پانی نہیں رہتا. جسٹ اسلام کو ہم کچھ نہیں کہتے، اسلام جس جگہ میں جس طریقے سے آیا تھا پرفیکٹ آیا تھا، لیکن کون گارنٹی کر سکتا ہے کہ ہم تک وہ یہاں پہ پیور فارم میں پہنچا ہے؟ رستے میں کسی بادشاہ کے دربار سے گزرا ہوگا، ہاں، کسی وزیر کے محل سے گزرا ہوگا. ایون کوٹیشن ہے کہ کسی عالم کو بادشاہ کے دربار میں جاتے ہوئے دیکھو تو اس سے علم حاصل نہ، اس سے دین حاصل نہ کرو. اب جو ہے نا ریلیجن ہم تک پہنچا، ایسے اسٹرانگ طریقے سے پہنچا ہے کہ آئیڈیالوجی آف اسلام پہ لوگ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں اور مارنے کے لیے بھی تیار ہیں چپ چاپ اندھا دھن. تو اس آئیڈیالوجی کے سامنے جو ہے نا، ٹھیک ہے ہم اسلام کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، اسلام کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس پہ عمل بھی کریں، لیکن وہ چیز اتنا زیادہ اسٹرانگ ہو چکا ہے کہ اس کے اندر اب فلیکسیبلٹی نہیں ہے. لوگوں کے اندر، لوگوں کو نہیں پتہ وہ مسلمان کیوں ہیں، لیکن وہ ہیں. اب ان کے سامنے آپ جو ہے نا کسی بھی سبجیکٹیو چیز کی بات نہیں کرتے ہیں. جیسے یہاں پہ بات ہوئی آرٹ کی، لیکن ایک اسٹرانگ آئیڈیالوجی کے سامنے آپ اس چیز کو بیان نہیں کر سکتے، بندہ ہی اٹھ جائے گا، لاپتہ ہو جائے گا. تو ہمارے یہاں پہ یہ ہے، کوئی بھی کسی بھی چیز کو جو ہے نا وہ ایز اے سبجیکٹیو نہیں لیتے ہیں، یہ وہ ڈائریکٹ یا حلال کہتے ہیں یا حرام کہتے ہیں. ریسنٹ ایگزامپل ہے ہمارے سامنے، سلمان بھائی کا گانا آیا تھا، سلمان پارس کا، دنیا جائے بھاڑ میں. اب اس کے نیچے آپ کمنٹس پڑھو، یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے. بھائی ہمارے کلچر سے باہر بھی ایک بہت بڑی دنیا ہے. چلو پھر بھی آپ کو وہ چیز پسند نہیں آئی، آپ نہ دیکھو. کیوں آپ زبردستی اسے دیکھ رہے ہو؟ کیوں اس میں سے زبردستی آپ نگیٹیوٹی نکال رہے ہو؟ کیوں پھر وہ زبردستی اس نگیٹیوٹی کو جو وہ دنیا کے سامنے لا کے رکھ رہے ہو؟ یہ ایک چیز ہے جس کی ڈر سے لوگ، زیادہ تر لوگ سامنے نہیں آتے. تو یہ چیزیں ہمیں بخشتی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر کانفیڈنس بھی نہیں ہے، ہم سامنے آ کے بول بھی نہیں سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ریپرزینٹ بھی نہیں کر سکتے. ہر دن نا جب میں اپنا سوشل کھولتا ہوں، انسٹا کھولتا ہوں، تو اے آئی جب تک نہیں سیکھیں گے آپ اپنی روزی، آپ کی جاب چلی جائے گی، آپ کے فالوورز کم ہوں گے، آپ کو کھانا نہیں ملے گا. تو ان چکروں میں آ کے کچھ ہم نے کورسز بھی پرچیز کیا، کچھ سیکھا بھی. تو ایک عام آدمی کے ذہن میں کیا تاثر جائے گا؟ وہ بیچارہ کیا سوچے گا جب اس کو یہ بولا جائے گا کہ جب تک اے آئی نہیں سیکھیں گے، اور اے آئی تو بہت ایکسپینسو ہے، بہت ایکسپینسو ہے. ہمارے یہاں پہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ اے آئی ہمارے جاب کھا جائے. ہم سب بھوکے مر جائیں گے. نہیں. ہمارے ایک تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم جو ہے نا بہت ہی کیپٹلسٹ تھنکنگ والی سوسائٹی میں رہ رہے. ٹھیک ہو گیا. ایسے میں جو ہے نا اس طرح کی چیزیں چلتی ہی نہیں ہیں. میں بلکہ ریسنٹلی ایگزامپل دے رہا تھا، چائنا میں 165 کلومیٹر ہائی وے بنائی ہے اے آئی نے. اب آپ مجھے بتا دیں یہاں پہ بنا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں یار. کیونکہ دیکھ لے پھر وہی کیپٹلسٹ تھنکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھ لینا، یہاں پہ اگر ایک کلوٹ بھی بنانی ہو نا تو
ٹھیکیدار نہیں بناتا وہ اکیلا، کام ٹھیکیدار کے پاس ہے. اس کے پیچھے کوئی ایکسن کھڑا ہوگا، اس کے پیچھے کوئی آری کھڑا ہوگا، اس کے پیچھے کوئی چیف انجینئر کھڑا ہوگا، اس کے پیچھے کوئی سیکریٹری کھڑا ہوگا، اس کے پیچے کوئی بیوروکریٹ کھڑا ہوگا. تو یہ ایک پوری مافیاز کی ایک لائن ہوتی ہے. سب کا رزق بند ہو جاتا ہے بھائی. وہ یہ کبھی بھی اے آئی کو اس طرح ترقی ہونے نہیں دیں گے. لیکن اے آئی کو سمجھنا، اس کو پڑھنا وہ تو لازمی ہے. کیونکہ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ہمارے پاس ہر چیز جو ہے نا ٹائم سے پہلے پہنچا ہے، جسٹ ایس اے آئی بھی ہمارے پاس ٹائم سے پہلے پہنچا ہے. اب جیسے میں نے آرٹ کی بات کی، آرٹ سبجیکٹیو چیز ہے، اس میں پازیٹیو نگیٹیو کچھ نہیں ہوتا، وہ آپ پہ ڈپینڈ ہے. جسٹ ایس اے آئی بھی یہی ہے. ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں کہ یار اے آئی تو ہمارے معاشرے کے لیے بہت خطرہ ہے، گند مچائے گا، یہ کرے گا. یار یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ ہے، ہم اس کو پازیٹیو یوز کریں، نیگیٹیو یوز کریں. لیکن جو ہے نا ہمیں سکھایا نہیں گیا ہے، ڈائریکٹ لا کے ہاتھ میں دے دیا ہے. اسی لیے ہماری سوسائٹی میں آپ باہر نکل کے دیکھیں نیگیٹیو یوز زیادہ ہوتا ہے. مس انفارمیشن، بلیک میلنگ کے لیے زیادہ یوز ہوتا ہے. اب ایگزامپل لے لینا، امریکہ کے پاس اے آئی چلا گیا تو انہوں نے چیٹ جی پی ٹی بنا لیا. چائنا کے پاس اے آئی چلا گیا تو انہوں نے ڈیپ سیک بنا لیا. ہمارے پاس آیا، ہم نے کیا بنا لیا اب تک؟ ادھر مریم نواز جو ہیں وہ ایک عربی شیخ کے اوپر چھلانگ لگا رہی ہیں، شہباز شریف کو چوہے بھگا رہے ہیں، عاصم منیر ڈانس کر رہا ہے. ہمارے پاس بالکل بھی اس چیز کا نا پازیٹیو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں ہے. فن کی حد تک تو چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں، لیکن کبھی کبھار جو ہے نا یہ چیزیں ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہیں. ریسنٹلی مجھے بڑا غصہ آیا تھا اس پہ. کس پہ؟ یہ جو دنیور اور سلطان آباد کا جو برج ہے پرانا والا، یار اس کی تصویر سوشل میڈیا پہ چلنے لگی ہے کہ سیلاب نے توڑ دی ہے. اچھا میں 1 گھنٹے پہلے وہیں پہ تھا، سیلاب وہاں پہ فلڈ آ رہا تھا، مطلب اتنی بری کوئی کنڈیشن نہیں تھی کہ وہ پل کو ہی توڑ دے. اور اس میں بھی پل جو ڈیمیج ہوا تھا وہ سلطان آباد والی سائڈ کی طرف تھوڑا سا ڈیمیج ہوا تھا، اور جو پکچر ہے اس میں دنیور والی سائڈ پہ پل ہے ہی نہیں. اب وہ ٹوٹلی اپنے ویوز کے لیے یا پھر اپنی سوشل میڈیا کے انگیجمنٹ کے لیے یہ ایسے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں. اب دوسری طرف بھی سوچیں نا کہ بھائی علاقے میں آلریڈی اتنا خوف پھیلا ہوا ہے، ڈرے ہوئے لوگ، وہ لوگ اب اسی نالے میں آپ نے دیکھا ہوگا نیچے وہ جو سلمٹ کھا رہی کیا حالت کر کے رکھ دی ہے وہاں پہ. ایک گھر بھی نہیں ہے وہاں پہ، سارے فلڈ میں چلے گئے ہیں. اب وہاں اسی کے اوپر سائڈ پہ وہ وہاں کے جو لوگ تھے ان کے لیے کیمپس وغیرہ لگے ہیں. اگر ان میں سے وہ کسی کو تصویر نظر آ جائے، آپ نے بلکہ ریسنٹلی آپ نے دیکھا وہ کچھ انفلوئنسرس کی فیک ویڈیوز پکچرز اے آئی کے تھرو کر کے ان کو بلیک میل کیا جا رہا تھا. اس پہ مطلب کیس ہوا، بندے پکڑے بھی گئے. لیکن ٹینشن کی بات یہ ہے نا کہ یہ وہ کیسز ہے جو سامنے آئی ہیں. کتنے ایسے کیسز ہوں گے جو سامنے نہیں آ رہی ڈر کے مارے، کیونکہ علاقہ تھوڑا سا وہ قبائلی مائنڈ سیٹ والا ٹائپ کا ہے، تو یہاں پہ عزت، غیرت، یہ تمام تر چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں. یار مرتضیٰ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤ نا یار. ہماری جو عوام ہے، جنزی ہے، سب کی کہہ لیں کہ بہت پریشان ہے. یار جس طرح کلائمیٹ چینج کے بارے میں ہمیں بالکل بیسک سے اویئرنیس چاہیے نا، اسی طرح مینٹل ہیلتھ کے بارے میں اویئرنیس بہت ضروری ہے. ایک تو مینٹل ہیلتھ کا ہمارے یہاں پہ سب سے جو بڑا مسئلہ مجھے لگ رہا ہے نا وہ جنریشن گیپ کی وجہ سے آ رہا ہے. کیونکہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کی زندگی اور ہماری زندگی میں اتنا بڑا کوئی کنٹراسٹ آیا ہے، اتنا بڑا ٹرن آیا ہے، شاید دنیا میں دوبارہ کبھی نہ آئے. وہ لوگ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جب لیٹرز لکھتے تھے. ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جب ویڈیو کال اور میٹاورس پہ دنیا جا رہی ہے. مطلب انہوں نے اپنے بچپن میں امیجن بھی نہیں کیا ہوگا کہ دنیا میں فیوچر میں ایک ایسا ٹائم بھی آئے گا کہ فون پہ ہم لوگ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ کے بات کر رہے ہوں گے. تو وہ ایک بہت بڑا ٹرن آنے کی وجہ سے اب ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، ظاہر سی بات ہے پیرنٹس، اب ان کی بھی تو غلطی نہیں ہے، پیرنٹس اپنے بچے کی بہتری چاہتے ہیں. اب وہ اپنے جس سسٹم کے تھرو وہ بڑے ہوئے ہیں اس سسٹم کے تھرو اپنے بچوں کی بہتری چاہتے ہیں، تو وہ بچے کو سمجھ نہیں آتی، اور بچہ جو سمجھانا چاہتا ہے وہ بھی پیرنٹس کو سمجھ نہیں آتی. تو یہ جنریشن گیپ کی وجہ سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ پھر وہی بات، سب سے بڑا مسئلہ سوسائٹی اٹ سیلف. کیونکہ جو میں نے بات کی نا کہ بڑی کیپٹلسٹ تھنکنگ والی سوسائٹی ہے، تو اس میں کسی کے پوائنٹ آف ویو کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اب مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کا مینٹل ہیلتھ کا کوئی مسئلہ ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ اپنی بات شیئر کرے. سوسائٹی میں نکل کے دیکھو نا کس سے شیئر کرے بھائی، سننے والا کوئی نہیں ہے، سارے جج کرنے والے ہیں. میں نے اپنے سراؤنڈنگ میں، اپنے آس پاس میں، اپنے ہمسائیگی میں، جاننے والوں میں اب تک تقریباً 7 کیسز دیکھی ہیں سوسائڈ کی. ان 7 میں سے اب بعض کہتے ہیں نا جینڈر کا ایشو ہے یا پھر ایج فیکٹر ہے. 2 سوسائڈ کیسز تو بڑی کنفیوزنگ تھی میرے لیے.
کیونکہ وہ تھے 60+ ایج کے تھے. اب یہ بڑی کنفیوزنگ چیز تھی. 60+. اچھا ایک بندہ حج کر کے آیا تھا, دوسرا بندہ مسجد میں اذان دیتا تھا. تو اب ہمارے یہاں پہ ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ مینٹل ہیلتھ پہ بات کرو تو آگے سے یہی فتویٰ آتا ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے. ایک نا مرتضیٰ خودکشی کرنے کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ریگریٹ. میری لائبریری میں ایک بک ہے میڈیٹیشن اس کا نام ہے. اس میں ایک بہت پیارا جملہ مجھے نا بہت اچھا لگتا ہے اس کا, کہ پاسٹ از امیجنیشن اینڈ پریزنٹ از ریئلٹی. پھر آگے وہ کہتا ہے کہ اینڈ وی سفر مور ان امیجنیشن دین ریئلٹی. 90% جو گلگت ہے وہ 2 مسجدوں کے خطبوں کو فالو کرتا ہے, مانے نہ مانے کرتے ہیں لوگ, بس وہاں سے جو فتویٰ آئے گا اس پہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب وہاں سے فتوے کس طرح کے آتے ہیں, کس طرح کی. اب کلائمیٹ چینج پہ آپ نے کبھی بات سنی ہے کسی مسجد سے؟ مینٹل ہیلتھ پہ کوئی بات سنی؟ مینٹل ہیلتھ, صفائی, کچھ بھی نہیں. ایک مسجد سے دوسرے پہ کفر کا فتویٰ لگے گا, دوسرے سے پہلے پہ آگ میں کودنے کا چیلنج آ جائے گا. ہماری لائف میں مانے نہ مانے ریلیجن کا بہت بڑا انفلوئنس ہے. اب ریلیجن کہاں سے آ رہا ہے, کیسے آ رہا ہے, کیسے ریپریزنٹ ہو رہا ہے. وہ مولا علی کا ایک کوٹیشن ہے کہ پیپل آر دا اینیمی آف وٹ دے ڈونٹ نو, کہ لوگ اس چیز کا دشمن ہے جس کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے. میں نے بلکہ پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا شرٹ کے ٹائم پہ, حلوہ کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا لاہور میں. اچھرا بازار میں ایک فیمیل جو ہے شرٹ پہن گئی جس کے اوپر کیلیگرافی ہے. ہاں, اب ایک ریلیجیس گروپ جو ہے اس پہ اٹیک کر رہا ہے کہ اس کے شرٹ پہ قرآن لکھا ہوا ہے. وہ لوگ جو اٹیک کر رہے ہیں وہ ایک ریلیجن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہاں, ایک فرقے کو. اور اس ریلیجن کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہے. اگر پتہ ہوتا تو ان کو وہ قرآن نظر کیوں آتا. اب پھر وہی بات, مولا علی کا جو کوٹیشن ہے نا, پیپل آر دا اینیمی آف وٹ دے ڈونٹ نو, کیا پروف کرتا ہے کہ یہ ان لوگوں کو نہ قرآن کا پتہ ہے نہ ریلیجن کا پتہ ہے. تو قرآن اور ریلیجن کے سب سے بڑے دشمن یہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایون وہ علامہ اقبال کی بڑی خوبصورت پوئٹری ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ دین حق از کافری رسوا ترست, زاں کی ملا مومن کافر گرست, مکتب ملا و اسرار کتاب, کور مادر زاد و نور آفتاب. اور آخری شعر وہ بڑا کمال کا کہتے ہیں کہ دین کافر فکر تدبیر و جہاد, دین ملا فی سبیل اللہ فساد. ملا فساد کراتا ہے, مجھے یہ سمجھ آ گیا. باقی ٹرانسلیشن کر دے مرتضیٰ. آخری 2 ہی ٹرانسلیٹ کر. ملا فساد کراتا ہے. آخری 2 میں ٹرانسلیٹ سے پڑھیں جی. آخری 2 میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ کہہ رہے دین کافر فکر تدبیر و جہاد, کہ کافر کا جو ہے دین فکر, سوچنا, تدبیر, انوینشن اور جہاد اور ایکسپلور کرنا ہے. اینڈ دین ملا فی سبیل اللہ فساد. دین ملا فی سبیل اللہ فساد, دین ملا فی سبیل اللہ فساد. آئی لائک اٹ. یار اس پہ تھوڑا سا ہم بات کوشچن کچھ اور تھا, ہم پھر کہیں اور نکل گئے. یہ مینٹل والے میں میں آپ کو ایک تھوڑا سا کانسیپٹ سمجھاؤں گا, چھوٹا سا کانسیپٹ, تھاٹ لیسنس. فار ایگزامپل میں سوئمنگ کرتا ہوں. جب آپ سوئمنگ کرتے ہو ادھر سے ادھر آپ نے پہنچنا ہے, تو میں بھی سیکھا ہوں, اس کے باوجود میری جان کی بڑی فکر ہوتی ہے. صرف اس سوئمنگ پول کے اس کونے سے اس کونے تک میں نے آنا ہے. اس ٹائم میں میری تھاٹ لیسنس میں جاتا ہوں, کوئی تھاٹ نہیں ہوتا میرے دماغ میں, پریزنٹ میں ہوتے ہیں. اس وقت آپ پاسٹ فیوچر, لیو ان دی مومنٹ, نو اینی پاسٹ نو اینی فیوچر. میں پرسنلی جو ہے نا نیچر کے ساتھ زیادہ اٹیچ رہتا ہوں. اکیلے یار, جب تک بندہ کوئی نہ ہونا تب تک آپ نا اپنا دل کا بوجھ ہلکا کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. وہ ویسے نا یوزولی ڈیپینڈ کرتا ہے یہ چیز. مجھے اکثر لوگ, ایون میرے ٹیچرس بھی مجھ سے یہ کہا کرتے تھے کہ اکیلے نہ رہا کرو زیادہ, کیونکہ میں گھر پہ بھی میں اکثر اکیلے ہی رہتا ہوں. آفس میں بھی آپ نے مجھے دیکھا ہوگا, اکثر میں اپنے کمرے میں اکیلا ہی ہوں, اور نیچر میں جا رہا ہوں تو اکیلے اکثر جا رہا ہوں. تو اکیلا رہنا اٹ سیلف مجھے ایسا فیل نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بری چیز ہے. ہمارے یہاں پہ ایک مسئلہ ہے, وہ یہ کہ ہمارے یہاں پہ لوگ تنہائی سے ڈرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تنہائی اور اکیلاپن کو ڈیفائن نہیں کر پاتے. لونلینس اینڈ سولیٹیوڈ بوتھ آر ڈفرینٹ تھنگس. ایون ریسنٹلی جو ایک ایکٹریس کا جنازہ ملا تھا 10 مہینے بعد, اس کے بعد تو بہت زیادہ لوگوں کے اندر یہ خوف آیا تھا اکیلے رہنا, یار کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اکیلے رہنا اٹ سیلف کوئی بری چیز نہیں ہے. آپ دنیا میں دیکھ لیں, یہ جو آج جو بلینئرس ہیں, جو سکسیزفل لوگ ہیں جنہوں نے انوینشنس کی, انہوں نے تنہائی میں ہی کی ہیں. ہجوم میں بیٹھ کے وہ کام ہو ہی نہیں سکتا.
پاسبل ہی نہیں ہے. ایون آپ کبھی کبھار یہ سوشل میڈیا پہ تصویریں آ جاتی ہیں ایلن مسک کی یا زکربرگ کی, ان لوگوں کی وہ تصویریں دیکھیں جب انہوں نے سٹارٹ کیا تھا, ایک کمرے میں چھوٹے سے کمپیوٹر کے سامنے اکیلا بندہ بیٹھا ہوا. تو آئیڈیاز اور یہ تمام تر چیزیں زیادہ ڈیولپ ہوتی ہیں نا تنہائی میں ہوتی ہیں, لیکن اکیلاپن وہ بہت خطرناک چیز ہے. اکیلاپن کے لیے وہ تنہائی چاہیے بھی نہیں, آپ ہجوم میں بھی بیٹھ کے, بلکہ میں نے وہ ایک غزل لکھا تھا, خود اپنی حقیقت کو چھپانے کی انا ہے, انسان کے چہرے میں ہی ظاہر یہ ادا ہے. ویسے تو یہ کافی لمبی غزل ہے, لیکن اس کے اندر ایک یہ شعر میں نے لکھا تھا کہ لشکر کی میں مانند ہوں تنہائی میں, لیکن محفل میں ہوں تنہا یہ انجام وفا ہے. مطلب لکھایا آپ نے؟ ہاں, یہ میں نے خود لکھا تھا. اس میں بھی یہی چیز ہے کہ تنہا رہنا اٹ سیلف کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن بندے کے اندر نا اکیلاپن نہ ہو. اکیلاپن ہو تو وہ پھر محفل میں بھی تنہائی ہے. آپ کراؤڈ میں, ہجوم میں, کسی ایونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے, لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے. آپ کے اندر ایک الگ سی آگ لگی ہوئی ہے, وہ ایک الگ کہانی ہے. وہ چیز خطرہ ہے. باتیں تو بہت ہیں یار, متضاد مائنڈ میں نا کوئی 1000 کوشچنس دوبارہ سے آ گئے ہیں میرے. میں دوبارہ سے نا ایک اسی موڈ پہ آ گیا ہوں. ٹائم نہیں ہے اتنا, لیکن آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. اوکے, وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے ایک سوال ہے یار, ڈگری ورسز اسکل. سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز دیکھنا شاید امپورٹنٹ ہے کہ یہ بحث سٹارٹ ہو کہاں سے رہی ہے. زیادہ تر بچے اب جو نئی جنریشن آ رہی ہے ان کا مائنڈ میں یہ کہ یار ڈگری کی تو کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے, اسکل ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں نا ملٹیپل چیزوں کا انفلوئنس ہے, اور سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو انفلوئنس ہے وہ ہے سوشل میڈیا انفلوئنسرس. کچھ ایسے انفلوئنسرس ہیں جو مطلب اپنے کنٹینٹ میں کھل کے آ کے کہتے ہیں کہ بھائی آج ہم ملینس میں کما رہے ہیں, ہمارے پاس ڈگری نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب کون بندہ گارنٹی کر سکتا ہے کہ وہ اگر ملینس میں کما رہا ہے تو اس کے پیچھے صرف یہی ایک ریزن ہے کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے. اس کے لائف میں اور ایک الگ سے اسٹرگل ہوگی, اور نیا کوئی ڈرامہ ہوگا, کوئی ان کے ایون آپ دیکھ لیں اس کی گرومنگ ہی اتنی تگڑی ہوئی ہوگی. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں ڈیلی بیسس کو ان کے لڑائی جھگڑے, فساد, FIR, کنٹروورسیز, ویڈیو لیک, کیا کچھ ہو رہا ہے زندگی میں. وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی. یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ بھائی اس کے پاس ڈگری نہیں ہے. اسی طرح ایک اور بندہ ہے, میں اس کا شاید نام لینا اس کی پرمیشن کے بغیر شاید ایتھیکل نہ ہو, لیکن لوگ پہچان جائیں گے. امریکہ میں ہوتے ہیں پاکستانی, وہ بھی یہی کہتا ہے, اس کے مطلب گاڑیاں دکھاتا ہے, اپنا گھر دکھاتا ہے, سب کچھ دکھاتا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں 9th کلاس کا ڈراپ آؤٹ ہوں. اب ہمارے لوگوں کو صرف یہی چیز نظر آتی ہے کہ بھائی وہ 9th کلاس کا ڈراپ آؤٹ ہے اور وہ آج ملینئر ہے ان ڈالرس. ٹھیک ہو گیا. لیکن وہ پھر آگے اپنی سٹوری بھی سناتا ہے, اپنی اسٹرگل, گھر چھوڑ کے جانا, بچپن میں ہوٹلس میں کام کرنا, اسٹرگل, ڈفرینٹ کنٹریز, وہ تمام تر چیزیں وہ کسی کو نظر نہیں آتی. لوگوں کو صرف یہی نظر آتا ہے کہ وہ بس ڈراپ آؤٹ ہے تو وہ آج ملینئر ہے. ایسا تو آدھی سے زیادہ پاکستان 9th کلاس کی ڈراپ آؤٹ ہے, وہ کیوں نہیں ہے ملینئر. اچھا, اسی کے اندر نا پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے یوٹیوبر, جس سے ہماری یوتھ بہت ہی زیادہ انسپائر ہوتی ہے. اب اگر یوٹیوب کی بات کی جائے تو وہ اٹ سیلف ایک مطلب پرفیکٹ پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں. لیکن جو یوٹیوبرس ہیں جن کو انسپائریشن لوگ رکھتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس ڈگری نہیں ہے اور وہ ملینس میں کما رہے ہیں, ان کی بھی ایک بہت ہی ڈفرینٹ جرنی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مطلب انہوں نے صبح چینل بنا لیا تھا تو شام کو انہوں نے ملینس میں ارن کرنا اسٹارٹ کیا. اب ان میں سے میجورٹی پھر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آج سے 10-12 سال پہلے اس ٹائم پہ یوٹیوب پہ کام کرنا سٹارٹ کیا تھا جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یوٹیوب سے ارننگ بھی ہو سکتی ہے, اس پہ آپ اپنا کیریئر بھی بنا سکتے ہیں. اب ایسے لوگوں سے انسپائر ہو کے ہماری جو یوتھ ہے وہ اپنی ایجوکیشن کو کوئٹ کر کے یوٹیوب پہ آنا چاہتے ہیں. آج 2025 میں جب تقریباً ہر گھر میں یوٹیوب چینل پڑا ہوا ہے, اب وہ پلیٹ فارم خالی ایک گھر میں 5 یوٹیوب چینلز بھی پڑے ہوئے ہیں, تو اب وہ پلیٹ فارم خالی نہیں ہے. اس ٹائم پہ جب انہوں نے سٹارٹ کیا تھا تب پلیٹ فارم خالی تھا, اپرچونیٹیز زیادہ تھی. اب تو ہر کیٹیگری کا کنٹینٹ آ رہا ہے, ہر قسم کے لوگ آ رہے ہیں. اس میں ہاں مطلب آپ ایک یونیک آئیڈیا کے ساتھ یا پھر ایک نئے طریقے کے کنٹینٹ کے ساتھ آپ آنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ آ سکتے ہیں. لیکن ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب نے بھی اپنی جو ہے نا کچھ پالیسیز چینج کی ہیں AI کو لے کے, اور ہو سکتا ہے فیوچر میں اور بھی زیادہ یہ چیزیں مشکلات ہوں. اور ویسے بھی ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں, یہاں پہ مطلب چیزیں کبھی بین ہو جاتی ہیں, کبھی کھل جاتی ہیں, اسپیشلی یہ جو پلیٹ فارمس ہے, ٹک ٹاک ہے, یوٹیوب ہے. سیکنڈ چیز, اگر پرٹیکولرلی گلگت بلتستان کی میں بات کروں نا, یہ ورڈ بھی مجھے خود عجیب سا لگتا ہے, فری لانسر سے لوگ بڑے انسپائرڈ ہوتے ہیں. اچھی بات ہے, فری لانسر محنت کر رہے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں, کما رہے ہیں, لیکن فری لانسر کی جو ایکچوئل لائف ہے نا وہ کسی کو نظر نہیں آتی.
جس سٹیج سے جس اسٹرگل سے وہ گزرا ہے. میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں کہ ابھی تو خیر سردی گرمی نارمل ٹائپ موسم ہے. جو پیک کی سردیاں ہوتی ہیں نا گلگت میں، جب ہر طرف لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، سناٹا ہوتا ہے، ویرانی ہوتی ہے، بجلی تو ویسے ہی نہیں ہوتی نا گلگت میں. سردیوں میں 24 میں سے 25 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ. اس میں آپ دیکھ لیں، آپ آدھی رات کو کوئی اتفاق ہو، کوئی کام ہو، ایمرجنسی ہو، گھر سے نکلیں آدھی رات کو، مطلب لوڈ بجلی نہیں ہے، ایک وحشت سے چھائی ہوئی ہے، ویرانی ہے بالکل، کتے ہیں ہر طرف. اچھا بیچارے کتے بھی اتنا اپنی ڈیوٹی پوری کر کے تھک کے سو گئے ہیں. ہاں بالکل خاموشی ہے، گندی سردی ہے، اور اس ٹائم پہ سڑک پہ ایک اکیلا لڑکا ہوگا، اس کے پیٹھ پہ بیگ ہوگا، کانوں میں ہینڈ فری، اور خاموشی سے جا رہا ہے. وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے فری لانسر کی لائف. اوکے. جو کہ کسی کو نظر نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ وہ آدھی رات کو اسٹرگل کر رہا ہے بیچارہ. لیکن بعد میں پھر ہمارے یہاں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ فری لانسنگ جو ہے نا وہ ایک بلڈنگ کا نام ہے. ایک دروازے سے آپ اندر جاؤ، دوسرے دروازے سے لینڈ کروزر لے کے باہر آ جاؤ، اور پھر بعد میں اس لڑکے کو باتیں وہی ملینس میں کما رہے ہو، ماشاء اللہ یہ کرو. اور اسپیشلی وہ جو مومنٹ ہے جب وہ آدھی رات کو اکیلا جا رہا تھا چلتے ہوئے، اس ٹائم پہ اپنی فیملی کو لے کے، اپنے کیریئر کو لے کے، اپنے فیوچر کو لے کے اس کے دل اور اس کے دماغ میں جو آگ لگی ہوتی ہے نا، کل کو وہ ملینس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہوتی ان فیلنگس اور ان ایموشنس کے سامنے. وہ چیز کسی کو نظر نہیں آئے گا. پھر وہ کہیں گے کہ ڈگری امپورٹنٹ نہیں، اسکل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے آپ نے اسی رستے پہ جانا ہے تو مرضی ہے آپ کی. تیسرا اور سب سے امپورٹنٹ چیز جس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، ایجوکیشن سسٹم. بھائی آپ پہلی بات، آپ نے پڑھا ہے، آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہے، آپ کے پاس ڈگری وہ پیپر فارم میں ہے؟ یار وہ درخواست دے کے نکالنا ہے. میرے پاس بھی نہیں ہے درخواست دے کے میرا. اب دیکھ لیں، میں جس انسٹیٹیوٹ میں پڑھا ہوں نا، وہاں پہ جتنے سبجیکٹ تھے سارے پریکٹیکل تھے. ساروں کا وہ کریٹیو تھنکنگ والا پیپر ہوتا تھا، اس میں چیٹنگ اور یہ صلاحیت دے کے پاس کرنے والی گنجائش تھی نہیں. ٹوٹل اسکل بیسڈ وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں. اب وہاں پہ مجھے پڑھنے کا شوق تھا، میں نے پڑھ لیا. اب میرے پاس ڈگری وہ پیپر فارم میں نہیں ہے تو مجھے فرق نہیں پڑ رہا. مجھے سیکھنا تھا، میں نے سیکھ لیا. آپ ایک انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے رہے ہو تو آپ اس مائنڈ کے ساتھ کیوں لے رہے ہو کہ آپ کو ڈگری چاہیے؟ آپ اس مائنڈ کے ساتھ ایک انسٹیٹیوٹ میں چلے جاؤ کہ بھائی آپ وہاں کے ماحول دیکھو، آپ وہاں لوگوں سے ملو، کچھ سیکھو، اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ انسان بنو. وہ نہیں. یہاں پہ لوگوں کے مائنڈ میں اگر ایک انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لینا تو اس کے دماغ میں ڈگری ہے. ٹھیک. اور اس میں ایجوکیشن سسٹم کا بھی بہت بڑا فالٹ ہے. آپ ڈگری اور اسکل دونوں کو الگ الگ کیوں کرا رہے ہو؟ اوکے. کس کی؟ ایک منٹ. کل رات کو لڑکا ایگزامپل دے رہا تھا، وہ انگلش ڈپارٹمنٹ کا لڑکا ہے، گریجویٹ ہو چکا ہے. اب وہ انگلش کا کورس کر رہا ہے کئی اور سے. انگلش گریجویٹ ہوا ہے اور انگلش لینگویج کا کورس کر رہا ہے کسی سینٹر سے. تو یہ ہاں، تو یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. اور اس طرح کے کنڈیشن اگر میں آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کو ڈگری ضروری ہے تو بھائی نہ کرو. کوئی ضروری نہیں ہے. اگر یہ اسی طرح آپ نے ڈگری چاہیے تو، کیونکہ اب اگر ایک یہ کنڈیشن، یہ تمام تر کنڈیشن سامنے رکھتے ہوئے کہ بندے کو سمجھ ہے کہ ڈگری چاہیے، تو اس کے مائنڈ میں کیا ہے؟ اس کے مائنڈ میں یہی ہے کہ وہ ایک ڈگری لے اور اسی ڈگری کے بیس پہ وہ ایک گورنمنٹ جاب کرے. رائٹ. پھر کیا ہوگا؟ اب اس کے دماغ میں جو ہے نا ڈگری بھی نہیں ہے، گورنمنٹ جاب ہے، تو جس کے لیے ڈگری چاہیے، تو اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کسی ایسے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے گا، کسی ایسے سبجیکٹ میں ایڈمیشن لے گا جس میں اس کا انٹرسٹ ہے ہی نہیں. پھر وہیں بات، وہ چیٹنگ کرے گا، جگاڑ کرے گا، کسی طرح بس سیمسٹرز گزار کے CGPA لے کے ڈگری لے گا، اور اسی ڈگری کے بیس پہ وہ کیا کرے گا؟ گورنمنٹ جاب کرے گا، گورنمنٹ آفیسر بنے گا. اور اس کا آخری میں جا کے جنرلی رزلٹ کیا ہوگا؟ جو آج کل ہمارے حالات ہیں، ملک کے حالات آپ دیکھ لیں، اکانومی اس کی سنبھالی نہیں جا رہی ہے، سیلاب ادھر سب کو مار رہا ہے. اور اگر اسی انٹینشن کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اسکل نہیں ڈگری ہونی چاہیے، اور اسی طرح آپ ڈگری لے بھی رہے ہو، تو اس کا رزلٹ یہی ہوگا کہ آپ یہ بگڑے ہوئے حالات کو مزید تھوڑا سا بگاڑنے میں اپنا ان پٹ دو گے. اس کے علاوہ آپ کی ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کوئی ایسی بات جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے جوان ہیں، یوتھ ہے، یہ جو دیکھنے والا ویور ہے، اس کو آپ بتا دو. باتیں تو
آلریڈی بہت ہو چکی ہیں اور بہت ابھی رہتی بھی ہے. آخری ویسے میں کوئی اقبال کی پوئٹری سنا دوں جو مجھے ویسے پرسنلی بہت پسند ہے, جس سے مجھے کافی زیادہ موٹیویشن ملتی ہے. اقبال کی ایک پوئٹری جو مجھے بہت پسند ہے, وہ کہتے ہیں کہ کیوں چمن میں بے صدا مثل رم شبنم ہے تو, کیوں چمن میں بے صدا مثل رم شبنم ہے تو, لب کشا ہو جا سرود بربت عالم ہے تو, آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہکاں ذرا, دانا تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو, آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے, راہ تو رہرو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو, کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ یہ طوفاں سے کیا, ناخدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو, دیکھ آ کر کوچے یہ چا کے گریباں میں کبھی, کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو, وائے نادانی کی تو محتاج ساقی ہو گیا, میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو, شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو, خوف باطل کیا کہے غارت گرے باطل بھی تو. ویسے تو یہ نظم ابھی کافی لمبی ہے لیکن ٹائم ہمارے پاس اتنا نہیں ہے. یار اس میں نا مطلب لائف کی پوری موٹیویشن ہے, فل کیسے آپ نے آگے بڑھنا ہے, کیسے ڈرنا نہیں ہے, کیسے حوصلہ رکھنا ہے, کیسے ترقی کرنی ہے, وہ تمام تر چیزیں اس میں. اگر آپ پرٹیکولرلی گلگت بلتستان کے جو جوانوں کے یوتھ کے لیے کوئی پوائنٹ مانگتے ہیں تو اس کے لیے آپ عزیز علی داد سر کی جو بک ہے بیونڈ دا ماؤنٹینس وہ ضرور پڑھیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایک بہت ہی انسائٹ فل گفتگو مرتضیٰ انصاری کے ساتھ ہم نے کی. پولیٹکس پہ ہم نے بات کی, ریلیجن پہ ہم نے بات کی, اے آئی پہ ہم نے بات کی. اچھا آگے مستقبل کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. ہم نے اپنے اسکول سسٹم کو کمپیئر کیا ڈفرینٹ کنٹریز کے اسکول سسٹم کے ساتھ, اور ہماری سوسائٹی کے جو مسائل ہیں وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا, ان کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا. اور اگر آپ ڈی موٹیویٹ ہیں, تھوڑے سے مایوس ہیں, تھوڑے سے پریشان ہیں, تو یہ ولاگ ہم نے آپ کے لیے شوٹ کیا ہے. خدا حافظ.